بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں 10-15 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ دراصل یہ ہے کہ جو تجاویز ہم نے فائل کے اندر دی ہے، مجھے حکم ہوا تھا مولانا اسماعیل صاحب کا، کیونکہ تیوڑا مدرسے کے اندر میں نے اس کو یہ تجاویز شاملی میں مولانا عاقل صاحب کی دعوت پر میں تیار کر کے لے کر کے گیا تھا۔ اس کو میں نے شروع سے آخر تک سنائی اور اس پر کچھ نمبرات پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی، کچھ سوالات جوابات بھی سامنے آئے ہیں، ان کے بھی جوابات میں نے دیے۔ پھر تیوڑے میں مجھے مدعو کیا گیا، وہاں پر بھی میں نے اس کو سنایا، وہاں پر بھی یہ تمام تجاویز مقبول ہوئی۔ تو اس لیے مجھے مولانا اسماعیل صاحب نے یہ حکم کیا کہ آپ ان تمام تجاویز کو ایک فائل کی شکل میں قلم بند کر کے اور تمام آنے والے مہمانوں کے ہاتھوں میں دیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس لیے پوری کو بالترتیب سنانے کا نہ وقت ہے نہ اسے سمجھانے کا وقت ہے۔ اکثر باتیں ہمارے آنے والے مہمانوں نے اس میں اپنے اپنے تجربات کی بتا دی ہے۔ میں جیسے مولانا اسماعیل صاحب نے بھی فرمایا، اور ماشاءاللہ سب علاقے کے لوگ ہیں، میرے پاس آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، سب جانتے بھی ہیں، تو میرے خیال سے یہاں کسی تائید کی یا تصدیق کی کوئی ایسی ضرورت بھی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک درجے کے اندر آپ 60 بچے یا 65 بچے کیسے کور کرتے ہیں۔ باقاعدہ اکثر چہرے یہاں ایسے میں دیکھ رہا ہوں جو میرے برابر میں بیٹھ کر کے اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھ کر کے جاتے ہیں۔ تو کوئی نیا چہرہ یا کوئی نئی بات یا کسی کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جو بھی آپ کی طرف سے سوال ہوگا تو اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اس وقت میں یہ 2-3 باتیں جو اس میں اہم ہیں وہ بتا دیں۔ درجہ ناظرہ سے متعلق تو کافی باتیں ہمارے مہمان جو یہاں تشریف فرما تھے انہوں نے ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں سمجھائی۔ آپ اپنی تجاویز جو ہاتھ میں دی ہوئی ہے اس میں آپ سب سے پہلے صفحہ نمبر 3 کھولو۔ صفحہ نمبر 3 پہ سبق کا مطالعہ۔ نادرہ جب طالب علم کا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد طالب علم کو حفظ شروع کرایا جاتا ہے، اور یہ سب میں اپنی ناقص رائے اور ناقص مشورہ، یہ کوئی مقصد نہیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر آپ نشاندہی فرما کر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں نمبر پر یہ تجویز لکھی ہے، آپ نے اپنا یہ طریقہ اور تجربہ پیش کیا ہے، آپ اس پر کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے حضرت مولانا محمد یامین صاحب ہمارے کرم فرما تشریف فرما ہے، میں بتا دوں سب سے پہلی بات تو آدمی کی تڑپ اور فکر ہے، سب سے بنیادی بات۔ جس قدر انسان کی لگن اور فکر ہوگی انسان اپنی فکروں کے مطابق اپنے کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ صرف کاغذات آپ ہاتھ میں رکھیں یا ان کو جا کر ان کا مطالعہ کریں یا اس پر آپ مطالعہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک رسمی بات ہے۔ جب تک آدمی کے اندر کی یہ جو پڑن ہے، لگن ہے کہ ایک بچے نے سبق نہیں سنایا تو کیوں نہیں سنایا، آدمی کا اندر سے احساس کی بنیاد پر خون کھل جائے، اس کا ایک احساس ہو جائے پارا اس بچے نے کمزور کیوں سنایا۔ لائٹ گئی کیا بھائی؟